أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شدید العقاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حکم دیا ہے کہ تم لوگ آپس میں مدد کرو اچھے اور نیک کاموں میں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو گناہ کے کاموں میں، ظلم کے کاموں میں۔ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے کہا جاتا ہے نیک اور اچھے کاموں میں۔ آیت کا سیاق تو اصلاً غیر مسلموں کے سلسلے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ کسی قوم کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے، اور دشمنی کس بات کو لے کر کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روک دیا، یعنی دینی دشمنی۔ تو کسی قوم کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کہ تم بھی زیادتی کر بیٹھو۔ تم مسلم قوم ہو، تم ہر شخص کو انصاف دینے والے ہو، تمہارا کام ہر شخص کو انصاف دینا ہے، حتیٰ کہ دشمن کو بھی انصاف دینا ہے۔ تو تم دشمن پر بھی زیادتی نہیں کرو گے، ان تعتدوا، کہ تم ان پر بھی زیادتی مت کرو۔ مسلمان کو تو عفو درگزر کرنے والا ہونا چاہیے کہ صبر کرے، لوگوں کو معاف کرتا چلے۔ اگر دشمن سے بدلہ لینا ہی ضروری ہے تو پھر اسی کی حد میں لو جتنا تم پر ظلم کیا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لو اتنا ہی جتنا کہ تم کو ستایا گیا ہے، اور اگر صبر کرتے ہو تو صبر کرنا بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو مسلمانوں کو تو صبر کرنا چاہیے، اور اگر بدلہ لینا ہی ہے تو کہا انتقام اتنا ہی جتنا تم کو ستایا گیا ہے۔ اس کے بعد حکم وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ اس کے سیاق میں کہا جا رہا ہے کہ تم غیر مسلم جو تم کو ستا رہے ہیں، جو تم سے دشمنی کر رہے ہیں، ان کو دشمنی کی وجہ سے الگ تھلگ کر دو، تم اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تم داعی قوم ہو، تمہیں اسلام کی دعوت دینی ہے۔ اسلام کی دعوت الگ تھلگ رہ کر نہیں ہوگی۔ اسلام کی دعوت تو یوں ہوگی کہ تم دشمنوں کو ختم کرنے کے بجائے دشمنوں کو قریب کرنے کی کوشش کرو،
قریب کیسے ہوں گے اس کی ترکیب بتائی جا رہی ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ جو تم سے دشمنی کر رہے ہوں ان کو قریب کرنے کے لیے ان کا ساتھ دو اور ان کا ساتھ لو۔ کس چیز میں ساتھ دیں اور کس چیز میں ساتھ لیں؟ بتایا گیا علی البر والتقوی۔ یہ مت سمجھو کہ کافر کا ہر کام برا ہوتا ہے، وہ بھی بہت سارا کام اچھا کرتے ہیں، تو ان کا جو کام اچھا ہو اس میں ان کا ساتھ دو، اور جو کام برا ہو اس سے دور رہو۔ تم اچھائی میں ان کا ساتھ دو گے اور ان کا ساتھ لو گے تو یہ ملنے جلنے سے دشمنی آہستہ آہستہ ختم ہوگی۔ جب دشمنی آہستہ آہستہ ختم ہوگی تو تم اپنی بات ان کے سامنے رکھ سکو گے۔ یہ تو آیت کا سیاق ہم نے بتایا۔ تو کیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى محدود ہے غیر مسلموں کے ساتھ، کہ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ تعاون کریں اور مسلمانوں کے ساتھ نہیں؟ یا یہ کہ قاعدہ تو یہ ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوصی سبب، اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے، خاص سبب کا نہیں۔ تو خاص سبب یعنی سیاق گرچہ کہ غیر مسلموں کے بارے میں ہے مگر یہ حکم عام ہے، یہ حکم فٹ ہوگا مسلم کے ساتھ تعلقات میں بھی اور غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات میں بھی۔ تو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى جب غیر مسلموں کو قریب کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو مسلمانوں کو تو آپس میں قریب ہونا ہی ہے، بلکہ اس کے لیے صراحت کے ساتھ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ حبل اللہ سے مراد آیا دین ہے، دین اسلام، کتاب اللہ ہے، یہ مختلف اقوال ہیں علماء کے۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، دین اسلام کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لو، اس پر عمل کرو، اس کی تبلیغ کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سب مل کر کے، وَلَا تَفَرَّقُوا آپس میں اختلاف مت کرو، الگ الگ مت ہو جاؤ کہ الگ الگ ہوگے تو پھر تمہاری قوت ختم ہو جائے گی۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ آیت گرچہ کہ ہے جہاد کے بارے میں، قتال کے بارے میں، کہ اذا لقیتم فئة فاثبتوا، جب معرکے میں ہو، جنگ میں ہو، تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے تو سب ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرو۔ واذکروا اللہ، ایسی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہو۔ تمہیں اپنی قوت پر فخر نہ ہو کبھی بھی، کہ فخر اپنی قوت پر باوجود کہ اللہ کی راہ میں ہے یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اس سے اللہ پر بھروسہ کم ہوگا، خود اعتمادی آئے گی، اور جب انسان میں خود اعتمادی آ جائے، توکل کی کمی ہو جائے تو یہ انسان کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ اسی وجہ سے جہاں کہیں مسلمانوں میں قوت کی وجہ سے خود اعتمادی آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مصائب سے دوچار کیا۔ کہا اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، یہ غزوہ حنین کا معاملہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کی بڑی تعداد تھی اور مسلمان سمجھ رہے تھے کہ ہم اتنے طاقتور ہیں، ہم اتنے مضبوط ہیں کہ ہم آسانی سے معرکہ جیت لیں گے۔ تو وہ ایک خود اعتمادی آ گئی تھی، اللہ پر توکل میں کچھ کمی آئی گویا کہ، خواہ شعوری طور پر ہو یا غیر شعوری طور پر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، شکست سے دوچار کیا کہ یہ جو تمہارے اندر غرور پیدا ہو گیا اپنی طاقت کا، یہ ختم کرو۔ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، کہ تمہاری کثرت نے تم کو بے نیاز نہیں کیا، اللہ نے مصیبت سے دوچار کیا، شکست ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ قوت ہی سب کچھ نہیں ہے، اپنے بل بوتے پر تم کچھ نہیں کر رہے ہو، وہ اللہ کی مدد جب تک نہ ہو تم کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ تو بہرحال کہا وَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ہر حال میں تم اللہ کو یاد کرتے رہو کہ یہی کامیابی کا ذریعہ ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا آپس میں اختلاف مت کرو، فتفشلوا ورنہ تم معرکہ ہار جاؤ گے، وتذهب ريحكم اور تمہاری قوت ختم ہو جائے گی، واصبروا صبر کے ساتھ اللہ کے میدان میں لگے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد جگہوں پر مسلمانوں کو
متحد ہونے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ تم ان لوگوں کے مانند مت ہو جاؤ جنہوں نے آپس میں اختلاف کیا اور اس کی وجہ سے ان کی طاقت ختم ہو گئی، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گئے۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات اولئک لهم عذاب عظیم، کہ تم ان لوگوں کے مانند مت ہو جاؤ جنہوں نے آپس میں تفرقہ کیا، اختلاف کر بیٹھے۔ واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، اللہ تعالیٰ کی جانب سے واضح دلیل اور ہدایت ہونے کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا بڑا عذاب ہے، اولئک لهم عذاب عظیم۔ تو مسلمانوں کو آپس میں مل جل کر رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور مل جل کر کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ آپس میں تعاون کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یعنی یہ سیاق میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ تم آپس میں مل جل کر رہے، نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی۔ تو مل بیٹھنا ایک دوسرے کے تعاون کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تعاون کی وجہ سے وہ کام جس کو کرنا مشکل ہوتا ہے وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی واضح مثال کہ مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے، واضح دلیل قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی القرنین کا واقعہ پیش کیا ہے۔ اس میں کہا حتیٰ اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا قال ما مکنی فیہ ربی خیر فعینونی بقوہ۔ یہ محل استشہاد ہے کہ سدین کے درمیان جب پہنچے وہاں لوگوں نے شکایت کی کہ یاجوج ماجوج ہمیں بہت تنگ کر رہے ہیں، ایک دیوار بنا دیجئے۔ تو ذو القرنین نے کہا کہ ہم کریں گے مگر تمہاری مدد چاہیے، عینونی بقوہ، تمہاری مدد چاہیے، آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفقوا حتی اذا جعلہ نارا قال افرغ علیہ قالوا اعطونی افرغ علیہ قطرہ۔ تو اس میں سد بنانا، سد دیوار، وہ بھی لمبی چوڑی دیوار اور مضبوط دیوار کہ دشمن اس کو توڑ نہ سکے۔ یاجوج و ماجوج بڑی قوم تھی، بہت بڑی قوم تھی، ان کو روکنا تھا، اس کے لیے بڑی مضبوط دیوار کی ضرورت تھی، اور یہ چند افراد سے ہونے والا کام نہیں تھا۔ لوگوں نے ساتھ دیا تو اتنی بڑی دیوار تیار ہو گئی کہ حدیث کے مطابق وہ قیامت کے قریب ہی وہ دیوار ٹوٹے گی، قیامت کے قریب ہی وہ دیوار ٹوٹے گی، اتنی مضبوط دیوار تیار ہو گئی۔ تو اس طریقے سے مشکل کام کو تعاون کے ذریعے سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ یہ تعاون صرف دنیاوی امور ہی میں نہیں، دینی امور میں بدرجہ اولا مطلوب ہے۔ دینی امور انجام دینے کے لیے بدرجہ اولا مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو مسجد بنانے کا یعنی کعبہ بنانے کا حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا ہے ایک کام کرنے کا، تو کہا آپ کیجیے، ہم ساتھ دیں گے۔ دونوں نے مل کر کعبہ کی تعمیر کی۔ اگر ابراہیم علیہ السلام اکیلے بنانا چاہتے تو ان کے لیے مشکل تھا، ایک آدمی اکیلے مکان تعمیر کر لیے مشکل کام ہے۔ تو یہ گویا کہ مسجد کی تعمیر میں تعاون مطلوب تھا اور بچے نے ساتھ دیا اور الحمدللہ بن کر تیار ہوا۔ دعوت کے لیے خود تعاون کی ضرورت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے پاس بھیجا تو کہا آیت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق کہ واشدد به ازری قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری، کہ ہمارے ساتھ ساتھ ہارون کو بھی نبی بنا دیجئے، ہمارا معاون بنا دیجئے، وزیر یعنی ہاں معاون بنا دیجئے، کہ اس کے ذریعے سے ہمیں قوت ملے گی، طاقت ملے گی۔ اس فرعون جو بڑا ظالم ہے اس کے پاس قوت بیان ہمیں حاصل ہوگی۔ تو
دعوت کے میدان میں بھی تعاون کی سخت ضرورت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَعَزَّزْنَاهُ بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ کہ تین نبیوں کو ہم نے ایک بستی میں بھیجا، یہ سب نے مل کر کے بڑی قوت کے ساتھ دعوت پیش کیا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ سی آئی ایس یہ ادارہ تبلیغ کا کام اچھے طریقے سے انجام دے رہا ہے۔ تبلیغ کے کام میں تعاون کی سخت ضرورت ہوتی ہے، اور تعاون صرف کی صورت یہ نہیں ہوتی ہے کہ آدمی ہر حال میں اپنا مال اور اپنی جان لگائے، صرف یہی نہیں ہے، یعنی ہر شخص اس میدان میں آئے، خود وقت دے، پیسہ بھی دے، یہ تو سب سے اعلیٰ صورت ہے، اس میں شک نہیں۔ سب سے اعلیٰ صورت یہ کہ کہا هل ادلکم علی یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا تمہیں بتا دوں ایسی تجارت جو تم کو دردناک عذاب سے، تکلیف سے بچا لے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں محنت کرو۔ کیسے محنت کرو؟ باموالکم وانفسکم، اللہ کی راہ میں مال لگاؤ اور جان لگاؤ۔ تو سب سے اعلیٰ دین کی خدمت، دین کی دعوت یہ ہے کہ انسان اپنا مال بھی لگائے، جان بھی لگائے، مگر ہر انسان اسی میدان میں نکل جائے، مال اور جان لے کر کے دعوت کی راہ میں نکل جائے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قتال جو فرض تھا اس کے لیے بھی سب قتال میں نہیں نکل جاتے تھے، جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنے ہی لوگوں کو قتال میں شریک کیا جاتا تھا۔ اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے تھے جن کے پاس زاد راہ نہیں، جس کے پاس سواری نہیں، تو حکم ہوا من جہز غازیا فہو فی سبیل اللہ، من جہز غازیا فہو فی سبیل اللہ، جو کسی غازی کو، مجاہد کو ساز و سامان سے اس کی مدد کرے وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ قرآن میں خود کہا اللہ تعالیٰ نے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم من بعض اولئک بعضهم اولیاء بعض، کہ جو ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے ان کو پناہ دیا اور جنہوں نے ان کی مدد کی، تو یہ سب اللہ کی راہ میں شمار کیے جائیں گے۔ تو تعاون اللہ کے کلمہ کی تبلیغ کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے تعاون کی مختلف صورتیں ہیں۔ ان صورتوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ سب سے بڑی صورت وقت بھی دے، پیسہ بھی لگائے۔ اگر وقت نہیں دے سکتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی راہ میں شمار کیا جائے گا اور اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ پیسہ لگانے کی مختلف صورتیں ہیں، پیسہ لگانے کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی تراجم ہوں، قرآن کریم کے تراجم محلی زبان میں شائع کیے جائیں اور وہ لوگوں کو میں تقسیم کیا جائے، خاص کر جو لوگ اسلام سے دور ہیں، یعنی برادران وطن میں تک پہنچایا جائے کہ اس کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اسی مقصد سے اتارا ہی ہے اور حکم بھی دیا ہے، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، کہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یہ غیر مسلموں کو، برادران وطن کو حکم دیا جا رہا ہے کہ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ تو غیر مسلموں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ قرآن پڑھیں، قرآن اگر پڑھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بعض علماء کا فتویٰ کہ قرآن غیر مسلموں کو نہ دیا جائے، دینا ہے تو چند آیتیں دی جائیں، یا نہیں تو اس کو پڑھ کر سنایا جائے۔ بھئی پڑھ کر سنانا اور تشریح کرنا اچھی بات ہے، پڑھ کر سنانا اور تشریح کرنا اچھی بات ہے، مگر کوئی معنی نہیں ہے، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان کو قرآن دیے جانے میں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں اپنے خطوط میں لکھتے تھے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، خطوط میں لکھتے تھے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں یہ تو چند آیتیں لکھتے تھے، پورا قرآن کہاں دیا گیا؟ بھئی پورا قرآن نہیں دیا گیا، کہ پورا قرآن جب دعوتی خطوط بھیجے جا رہے تو مکمل ہوا ہی کہاں تھا؟
بلکہ اس وقت قرآن کے نسخے کہاں تھے؟ یعنی جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی میں سے جو موجود ہوتے ان کو آیت لکھاتے، کہتے اجعلوا آیت کذا فی صورت کذا، اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں جگہ رکھ دو۔ تو اس طریقے سے قرآن تو مختلف کاتبین وحی کے پاس اس کے اجزاء موجود تھے، جمع نہیں ہوا تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمع کیا گیا ہے۔ تو یہ اعتراض کہ قرآن کس کو آپ نے دیا ہے، یہ اس کا کوئی محل نہیں کہ قرآن مکمل کسی ایک کے پاس موجود نہیں تھا۔ تو یہ قرآن میں حکم دینا افلا یتدبرون القرآن، اور اسی طریقے سے دوسری آیت میں یہ کہنا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے کہ میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن مطلق ہے، یہ نہیں کہ قرآن کا جزوی حصہ ان کو دیا گیا اور اس پر عمل نہیں کیا، یہ تو مطلق کا تقاضا آتا ہے کہ قرآن کو اس سرے سے پڑھا ہی نہیں، اور مکمل کا بھی مطلق داخل ہے، مطلق میں جز بھی داخل ہے، کل بھی داخل ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن کے غیر مسلموں کے دیے جانے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ ہاں کچھ اشکال لوگوں کو ہے، وہ کیا ہے اشکال؟ کہ غیر مسلم ناپاک ہوتا ہے، اور قرآن کو چھونے کے لیے تو حکم ہے کہ پاک لوگ ہی چھوئیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو پاک لوگ ہی چھوئیں۔ تو کیا یہ استدلال صحیح ہے کہ قرآن کو پاک لوگ ہی چھوئیں؟ اس آیت سے، اس آیت سے استدلال محل نظر ہے۔ کیوں محل نظر ہے؟ اس لیے کہ اس آیت کا سیاق بتا رہا ہے کہ اس کے لا یمسہ الا المطہرون سے مراد فرشتے ہیں، نہ کہ انسان۔ سیاق کیا ہے؟ اس سے پہلے کہا اللہ تعالیٰ نے فی انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کریم ہے، یہ فی کتاب مکنون پوشیدہ کتاب میں لکھا گیا ہے۔ یہ پوشیدہ کتاب رکھی کہاں گئی ہے؟ کہا دوسری جگہ فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں رکھی گئی ہے، اور لوح محفوظ تک رسائی انسانوں کی نہیں فرشتوں کی ہے۔ تو لا یمسہ الا المطہرون کہ لوح محفوظ میں جو کتاب ہے، کتاب مکنون جو ہے، اس کو تو فرشتے ہی چھوتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں چھوتے۔ تو یہ اخبار ہے، نہیں کے معنی میں نہیں ہے کہ اس کو نہ چھوئیں، اخبار ہے کہ اس کو فرشتے ہی چھوتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں چھوتے۔ تو اس آیت سے استدلال صحیح نہیں۔ دوسری حدیث سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو نہ چھوئیں مگر پاک لوگ ہی۔ اس میں بے شک انسان مراد ہے۔ تو اولاً اس حدیث کی تصحیح و تضعیف میں محدثین کا اختلاف ہے، کچھ لوگ صحیح کہتے ہیں، کچھ بعض محدثین صحیح کہتے ہیں، بعض محدثین اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ شیخ البانی نے اسے حسن کہا ہے، تو حسن مانتے ہوئے چلیں تو دیکھنا یہ ہے کہ پاکی اور ناپاکی کا مکلف کون؟ آیا مسلم اور غیر مسلم دونوں ہی مکلف ہیں، یا یہ کہ مسلم ہی مکلف ہے غیر مسلم نہیں؟ تو مسلم ہی مکلف ہے غیر مسلم نہیں۔ کیا دلیل کہ پاکی اور ناپاکی کے حکم میں مسلمانوں کو ہی مکلف کیا گیا ہے پاکی کا، غیر مسلم کو نہیں؟ کیا دلیل؟ دلیل کہ عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر نکلیں، مقام شریف پہنچیں کہ وہ حائض ہو گئیں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید اب ہمارا حج گیا، ناپاکی حالت میں ہم حج نہیں کر سکیں گے، رونے لگے، بڑے افسوس سے رونے لگیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، روتے ہوئے دیکھ کر سمجھ گئے کہ شاید یہ واقعہ پیش آیا ہو، تو کہا ما لکی انفستی، کیوں رو رہی ہو؟ کیا تم حائض ہو گئی ہو؟ کہا ہاں۔ تو کہا اس میں ھذا امر کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ تو ایسا معاملہ ہے جو ہر عورت کے ساتھ یہ پیش آنا ہے، تو اس سے رونے کی کیا بات ہے؟ افعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری، جو عام حاجی کر رہے ہیں وہ سارے کام انجام دو سوائے طواف بالبیت کے، کہ یہ نہ کرنا۔ طواف بالبیت سے روک دیا اور سارے کام انجام دینے کے لیے کہا۔ طواف بالبیت سے کیوں روکا؟ طواف بالبیت سے روکنے کی وجہ کہ طواف کعبہ کا ہوگا، اور کعبہ مسجد حرام ہے، اور مسجد میں
जुनूबी का नापाक का दाखिल होना ममनू है, हाइद नापाक है तो उनका दाखिला ममनू है। ये जनाबत की वजह से मस्जिद में दाखिला ममनू ये खुद है। हो सकता है कोई कहे कि मस्जिद हराम की हैसियत अलग है, दूसरे मसाजिद की हैसियत अलग है, तो दूसरे मस्जिद में आम जुनूबी भी जा सकता है। मगर बात ऐसी नहीं कि जब मस्जिद के एहतराम का हुक्म नहीं था उस वक्त मस्जिद नबवी के अतराफ़ जिन लोगों के घर थे उनका एक छोटा दरवाज़ा मस्जिद नबवी की तरफ खुलता था। जब मस्जिद के एहतराम का हुक्म हुआ तो आपने कहा सुद्दू कुल्ल खौखतिन इल्ला खौखत अबी बकरिन, कि सारे छोटे छोटे दरवाजे बंद कर दिए जाएं सिवाय अबू बकर के दरवाज़े के, कि इसको खुला न दिया जाए। गोया कि असल में वो पेशीन गोई थी कि आगे इन्हीं को हुकूमत संभालना है, इनका दरवाज़ा बंद कर दिया है तो लोगों को परेशानी होगी आने में, तो इनको खुला रहने दिया जाए, बाकी दरवाज़ों को बंद कर दिया जाएगा। किस लिए? यही कि लोग पाकी नापाकी का ख्याल नहीं रखेंगे, मस्जिद से गुजरेंगे नापाकी की हालत में। ये हिकमत कहाँ से आई कि नापाकी की हालत में गुजरेंगे, इस वजह से रोका गया है। ये हिकमत आपको इससे मिलेगी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इत्तिकाफ़ में होते और आपको कंघी कराने की ज़रूरत पे कंघी करवाना चाहते, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नापाक होती तो मस्जिद में नहीं आती। आम औक़ात में तो मस्जिद में ज़ियारत के लिए आती, मगर हैज़ की हालत में मस्जिद में नहीं आती और आप कंघी कराना चाहते तो हदीस का लफ्ज़ है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं युदनी इलैया रासहू, आप मेरे करीब अपना सर कर देते थे और मैं अपने हुजरे से आपके सर को कंघी करती थी। तो ये गोया कि नापाकी हैज़ माने हैं मस्जिद में दुखूल से। ये मुसलमानों का हुक्म है, गैर मुस्लिमों का ऐसा हुक्म नहीं है। क्या दलील कि गैर मुस्लिमों का ऐसा हुक्म नहीं है? सुमामा इब्ने अस्साल, सुमामा इब्ने अस्साल ये अपनी कौम के सरदार थे, उससे मुसलमानों की जंग चल रही थी। मुस्लिम फ़ौज ने इनको कैद किया, कैद करके ले आकर के मस्जिद नबवी में बांधा, मस्जिद नबवी में बांधा। कोई ये ना कहे कि ये तो सहाबा का अमल है जिससे हुक्म साबित नहीं होता। क्यों ना कहे? इसलिए कि मस्जिद नबवी में बांधा गया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांधा हुआ देखा, उनसे मुखातब हुए कि सुमामा तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा? तो सुमामा ने जवाब दिया इन तख्तुल तख्तुल दाज़मीन व इन तुनइम अला शाकिरीन, अगर आप कत्ल करते हैं तो मैंने आपके साथियों को कत्ल किया है, बजा होगा आपका कत्ल करना। व इन तुनइम अला शाकिरीन, और अगर एहसान करते हैं तो ऐसे शख्स पर एहसान करेंगे जो आपका एहसानमंद होगा, आपका शुक्रगुजार होगा। एक दिन देखा, छोड़ दिया बधा हुआ, दूसरे दिन फिर देखा, फिर उससे पूछा, जवाब बिल्कुल वही है। 3 दिन ये हुआ, 3 दिन के बाद आपने कहा अतलिक़ू सुमामा, सुमामा को छोड़ दो। तो हमें और आगे जाने के बजाय बस इतना ही कि सुमामा ये मुशरिक हैं, उनको मस्जिद नबवी में बांधा गया। कहीं न हदीस की किताबों में और न सीरत की किताबों में मौजूद है कि उनको वज़ू कराया गया हो या गुस्ल कराया गया हो। न वज़ू कराया गया न गुस्ल कराया गया, और मुशरिक तो आमतौर से नजीस होता है, तो उस तहारत का मुकल्लफ मुशरिक नहीं है। इस वजह से चुनांचे जब उसे छोड़ दिया गया और अल्लाह ताला ने उनके दिल में इस्लाम डाल दिया तो गए और बाग में गुस्ल किया और जाकर कलिमा का इकरार किया, गुस्ल करके आए और कलिमा का इकरार किया। तो इस वाक़े से ये हुआ कि मुशरिक तहारत का मुकल्लफ नहीं है, इतना हुआ। तो ये मसला कि अल्लाह के दीन की तबलीग के लिए कुरान छापना, कुरान गैर मुस्लिमों में तकसीम करना जायज़, कुरान गैर मुस्लिमों में तकसीम करना जायज़ कि अल्लाह ताला ने उनको भी पढ़ने का हुक्म दिया है, और पढ़ने का हुक्म दिया है। ये फतवा के चंद आयतें दी जाए, पूरा कुरान न दिया जाए, इस आयत के ज़रिए से मालूम होता है कि पूरा कुरान दिया जा सकता है। कि कहा अफला यतदब्बरुन अल कुरान वलौ कान मिन इंद गैरिल्लाह लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा। चंद आयतों के पढ़ने से पूरे कुरान का अहाता नहीं होगा कि वो जो एतराज़ करना चाहें कर लें। तो ये आयत तो बता रही कि वो पढ़ें, कुरान पूरा पढ़ें, कहाँ कहाँ उनको एतराज़ होता है निकालें ज़रा सा, मगर ऐसा नहीं पाएंगे वो। ये तो चैलेंज के तौर पर कहा गया। और ये जो कहा गया
قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعوا ان کنتم صادقین. اللہ کی کتاب جیسے کلام لے آؤ تو مطلق ہے. اللہ کی کتاب جیسے پہلے تو مطلق کا چیلنج ہوا، پھر ایک سورہ کا بھی چیلنج ہوا، 10 سورہ ان کا ہے، پھر ایک سورہ کا ہے، مگر کتاب اللہ کا چیلنج ہے. اور ہم سب جانتے ہیں جب کسی کو کسی بات کا چیلنج کیا جائے تو اس پر بات واضح کرنے کی کہ ہے کیا یہ پورا. بھئی اب ایک دیکھیے، کوئی کمپنی، یہ موبائل کا زمانہ چلیے موبائل ہی کی مثال لے لیجیے. کوئی کمپنی نیا موبائل لانچ کرے اور کہے کہ میں نے ایسا موبائل بنایا ہے کہ کوئی کمپنی کو بنا ہی نہیں سکتی. لوگ کہیں ذرا موبائل دکھائیے تو ہاں یہ دیکھنے نہیں دوں گا، یہ دیکھنے نہیں دوں گا. اور اس پر چیلنج کیسا ہے؟ تو جب تک آپ لوگوں کے ہاتھ میں دیں گے نہیں کہ اس میں کیا فلاں فلاں خوبیاں ہیں، اس خوبی کو تم لوگ نہیں بنا سکتے ہو، تو جب چیلنج نہیں ہوگا. جب قرآن چیلنج کر رہا ہے تو اس کتاب لے جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ لو پڑھو اور تم کیا نکال سکتے ہو نکالو، جیسا کلام لے آؤ تب ہوگا. چیلنج تو اسی صورت میں ہوگا جب کہ لوگوں کے لیے میسر ہو، ان کے ہاتھوں میں ہو. تو اس طریقے سے بہرحال یہ ہم نکلے تھے کہ قرآن کریم محلی زبانوں میں طبع ہونا چاہیے، کہ قرآن کے نزول کا مقصد ہی لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہے، اور دین کی دعوت محلی زبان میں دی جائے گی. صرف ہم عربی بولیں گے تو نہیں کام چلے گا. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، قوم کی زبان میں ہونا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک کے لیے رسول ہیں اور ہر جگہ کے لیے رسول ہیں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، ہر جگہ کے لیے رسول ہیں. تو قرآن کا ترجمہ ہر جگہ کی زبان میں ہونا چاہیے تاکہ آپ کی رسالت سب کے لیے ہو. تو آپ کی رسالت عالمی ہونے کا تقاضا ہے کہ قرآن عالمی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا جانا چاہیے، ترجمہ کیا جانا چاہیے، اور عالمی پیمانے پر اس کی تقسیم ہونی چاہیے مسلم اور غیر مسلم کی تفریق کے بغیر. مسلم کو کہ وہ مسلم پڑھے اور اس پر عمل کرے، غیر مسلم پڑھے اور اس سے ہدایت حاصل کرے. اللہ تعالیٰ اگر اس کا دل سیدھا ہو گیا اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دے گا. تو اس طریقے سے بہرحال اسلام کی تبلیغ کے لیے تعاون کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ قرآن کریم چھاپا جائے محلی زبان میں اور تقسیم کیا جائے. قرآن کریم موٹی کتاب ہے، ہر شخص اتنا وقت نہیں نکال سکتا کہ پورا قرآن پڑھے، اس پر بوجھ ہوگا، نہیں پڑھے گا. تو اس کے لیے ہر شخص کو پورا قرآن دینے کے بجائے چھوٹے چھوٹے پمفلٹ ہوں، فولڈرز ہوں. یعنی شروعات سمجھ لیجیے کہ عام طور لوگوں کے لیے فولڈر سے شروعات ہو کہ اس کو اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، توحید کیا ہے، اللہ کا تعارف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور آخرت کا تعارف. یہ اس کے بعد جو فرشتوں پر ایمان فلاں فلاں وہ سب آنا چاہیے. مگر یہ 3 بنیادی اہم چیزیں ہیں، اللہ کا تعارف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور آخرت کا تعارف. یہ بنیادی چیزیں ہیں، وہی توحید جس میں آ جاتی ہے. اس کو لے کر کے اس کے تعارف پر پمفلٹ ہوں جو عام تقسیم کیا جائے، اور پھر اس سے آگے بڑھیں تو چھوٹے چھوٹے کتابچے ہیں ان پر پڑھنے کے لیے جائے. اس سے پڑھ کر فارغ ہو تو پھر قرآن کی صورتوں کے مختلف الگ الگ یہ ہونی چاہیے، ایڈیشن ہونی چاہیے الگ الگ صورتوں کے، وہ دے کر کے ان سے قریب کرتے جایا جائے یہاں تک کہ پورا قرآن پڑھنا سکتا ہے. تو پورے قرآن کو پیا جائے تو یہ سب سے بہترین شکل ہوگی تعاون کی دین کی تبلیغ کے لیے. دین کی تبلیغ کے لیے تعاون کی شکل پمفلیٹ کے ذریعے سے، یہ تو تبلیغ کا یعنی تحریر کے ذریعے سے ہوا. مؤثر تبلیغ کے لیے مؤثر تو یہ ہے کہ لوگ 2-4 کی شکل میں نکلیں، لوگوں سے ملیں اور ان کو بتائیں کہ اگر کتاب ہی کافی ہوتی، اگر دعوت کے لیے تبلیغ کے لیے کتاب ہی کافی ہوتی تو کیا ضرورت تھی نبی کو بھیجنے کی. مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے نبی پر کتاب اتارا، رسول پر کتاب اتارا اور کہا کہ آپ بتائیے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. تو گویا کہ قرآن کو سمجھانے کے لیے، دین کو سمجھانے کے لیے انسانوں کا سہارا ہونا چاہیے. انسان پہنچے اور ان کو سمجھائیں، وہ زیادہ مؤثر طریقہ ہے. مگر یہ جو کہا کہ ہر شخص کے پاس انسان نہیں پہنچ سکتا ہے تو اس لیے آسان طریقہ وہ ہے. مگر انسان کی کوشش تو پوری ہونی چاہیے کہ ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں پہنچائیں. تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کو جو تبلیغ، آپ پر جو کتاب نازل کی گئی آپ لوگوں تک پہنچائیے. تو صحیح طریقہ نہیں، طریقوں میں سے سب سے مفید طریقہ کہہ لیجیے. صحیح طریقہ کہیں تو پھر گڑبڑ ہو جائے گا. صحیح طریقوں میں سے سب سے مفید طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کتاب بھی ہوں، پمفلٹ ہوں،
چھوٹے کتابچے ہوں، پہنچے، قرآن کا تعارف کرائیے، اسلام کا تعارف کرائیے، اللہ کا تعارف کرائیے، اور پھر ان کو پڑھنے کے لیے اطمینان سے چاہے پمفلیٹ دیجیے، کتاب سے چاہیے، جن کی جیسی کیٹیگری ہو اس کے حساب سے دیجیے، تو انشاءاللہ اسلام کی تبلیغ آہستہ آہستہ بڑھے گی۔ یہ تو ہوا ایک طریقہ اسلام کی تبلیغ، تعاون، کتابچے چھاپ کر کے۔ یہ کتاب اور کتابچہ زیادہ مؤثر کب ہوگا؟ مسلمانوں کے درمیان آپس میں تعاون ہونا چاہیے غیر مسلموں سے رابطہ کے لیے۔ غیر مسلموں سے رابطہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی نہج پر تیار کیا۔ کیسے بھائی غیر مسلموں سے رابطہ؟ ہاں، اسی نہج پر تیار کیا۔ کیسے؟ جب پہلی وحی نازل ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر پہنچے، خدیجہ سے کہا خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی ذات کا ڈر ہو گیا تھا، آج معلوم تھا کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہ اطمینان دلاتی ہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ اس کے لیے دلیل پیش کرتی ہیں، انک تحمل الکلہ وتکسب المعدومہ وتعین علی نوائب الحق، کہ یہ خوبی آپ کے اندر ہے کہ آپ کا تعلق غریبوں سے ہے، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جس کو کوئی نہیں پوچھتا اس کو آپ قریب کرتے ہیں، اور حق کے معاملے میں سب کا ساتھ دیتے ہیں، تقریر ضیف، ایک روایت میں کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ خوبیاں تھیں کہ آپ کا رابطہ عوام سے تھا، اور خاص کر غریبوں اور مسکینوں سے، سب سے تھا، خاص کر غریبوں اور مسکینوں سے۔ تو اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان محلے اپنے اپنے محلے میں جو غربا اور مساکین ہوں، مسلمانوں کا تو ہونا ہی ہونا ہے، یہ مسلمانوں کو نظر انداز کرنے کا نہیں ہے۔ ہم جو عام طور سے اپنے تعاون کو مسلمانوں تک محدود کرتے ہیں، یہ منہج اسلام کا نہیں۔ منہج اسلام کا تقاضا ہے کہ ہمارا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں سے ہو، کہ ہم ان کو اسلام کی تبلیغ کر سکیں۔ تو اس طریقے سے ہونا یہی چاہیے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے محلے میں جو غیر مسلم رہ رہے ہیں ان کے ساتھ، اور خاص کر جو غریب ہیں ان کے ساتھ تعاون کو فروغ دیا جائے، ان کے ساتھ تعاون کو فروغ دیا جائے۔ تعاون کو فروغ دینے کی مختلف شکلیں ہوں گی۔ بھئی پہلے تو آپ کو اس سے میل جول کرنا پڑے گا۔ آج کل آسان طریقہ ہے، نکلے چائے کی دکان پر ہیں، کوئی آپ کا پڑوسی ہے غیر مسلم ہے تو کہ آؤ بھائی چائے پیتے ہیں، آؤ بھائی چائے پیتے ہیں، آسان طریقہ ہے۔ چائے پیتے پیتے پھر آگے کی بات بڑھے گی، جیسے تعلقات قائم ہوں گے۔ یعنی چائے کے ایک مرتبہ ہم بنارس گئے، جن لوگوں نے ہمیں دعوت دی تھی ان کے سامنے ہی ایک غیر مسلم گھر تھا۔ ہم نے کہا کہ بھی چلو ان کے یہاں گئے، ان کو بتایا بھئی ہم سب کا خالق ایک، ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا اور کس لیے پیدا وہ بتایا۔ خاموش اس نے نہیں چھوڑا، اسی نے چائے پیش کی، اس نے چائے بنا کر پیش کیا، اور کہتے یہ تو ہیں مگر کبھی ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوئے، یہ گھر ہیں مگر کبھی ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوئے، بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگ آ گئے۔ تو اس طریقے سے چائے سے وہ مہمان نوازی کرتے، آپ شروع کریں مہمان نوازی، تو انشاءاللہ یہ قریب طریقہ ہے۔ تو بہرحال یہ اسلام کی تبلیغ جس قدر غربا و مساکین پر مؤثر ہوتی ہے، مالداروں پر اتنی زیادہ مؤثر نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نہیں ضرورت ہے، مالداروں پر بھی ضرورت ہے کہ ان کا حلقہ، ان کی قوت بڑی ہوتی ہے، وہ اگر اسلام لائیں تو اور اچھی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے لیے دعا بھی کرتے تھے، بڑے بڑے جو لوگ تھے، کہ عمرین میں سے ایک کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا۔ رہا آپ کے زیادہ تر جو ہے ماننے والے، جیسا کہ ابو سفیان یعنی صلح حدیبیہ کے دوران ہرقل کے پاس پہنچے تو کہا ان کس کی دعوت دیتے ہیں، ان کے ماننے والے کیا ہے، تو اس میں جو ہے پوائنٹ ہے کہ ان کے ماننے والے کون ہیں، تو اکثر مساکین ہیں۔ تو اکثر مساکین پر یہ چیز زیادہ مؤثر ہوتی ہے کہ ان کو معاشرے میں کچلا جاتا ہے، ان کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کو اہمیت حاصل ہوتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ اسلام کی نظر میں ہر انسان
برابر ہے ان اکرمکم عنداللہ اتقاکم۔ تو اس طریقے سے بہرحال ہم تعاون کی بات کر رہے تھے کہ تعاون اللہ کے راہ میں، دین کی تبلیغ میں مسلمانوں میں سب سے زیادہ مطلوب ہے، سب سے زیادہ مطلوب ہے۔ دین کی راہ میں تعاون اسی وقت ہوگا جب کہ ان کے درمیان آپسی تعلقات اچھے ہوں، مسلمانوں کے آپسی تعلقات اچھے ہوں۔ اس وجہ سے کہا گیا واعتصموا بحبل اللہ ولا تفرقوا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کیا ہے اسلام کی تبلیغ کے لیے، ہمیں مکلف کیا ہے اسی کام کو بنیادی طور پر کہ ہم اس کام کو انجام دیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں، اس کے لیے اکٹھا ہوں، سوچیں کہ ہم اسلام کی تبلیغ کیسے کر سکتے ہیں تاکہ اس فریضہ سے ہم عہدہ برا ہو سکیں جو فریضہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حوالے کیا ہے، اور اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا، اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو و الیہ مآب، کہ میں یہ کام کروں، اللہ کے دین کی طرف دعوت دوں کہ لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، یعنی جواب دہی کے ساتھ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ تو مسلمانوں سے، سارے مسلمانوں سے بھی یہی جواب دے ہوگی کہ تمہیں جس شہادت کے لیے ہم نے خصوصی انتخاب کیا تھا یہ کام تو نے کیا یا نہیں۔ تو اگر ہم اپنے فریضہ سے عہدہ برا ہونا چاہتے ہیں تو صورت یہی ہے کہ ہم دن و رات اس کی فکر کریں کہ کیسے ہم اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچائیں، ہم اس راہ میں کیسے کسی کا تعاون کریں کہ دین کو فروغ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو پورے طور سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی راہ میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب مل کر ہم دین کو اعلاء کلمت اللہ، دین کو بڑھانے کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔